کویت کی مشہور سنگر نورا کو رات 1:30 کال موصول ہوتی ہے شادی پرفارمنس کے لیے۔ پہلے وہ منع کرتی ہے، پیسے دگنے ہونے کی وجہ سے وہ مان جاتی۔ وہ اس کے ساتھ سازندہ پرفارمنس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گاڑی عجیب اور سنسان سڑک پر جا رہی ہوتی ہے، دونوں کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے وہ اچانک ایک محل کے قریب پہنچ جاتے ہیں، جہاں بظاہر تو کوئی شادی جیسا سامان نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچتے ہیں، دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور وہاں کے لوگ دکھنے میں عام انسان سے نہیں لگتے۔ جیسے ہی وہ ہال کے اندر پہنچتے ہیں، عجیب سی جگمگاتی ہوئی روشنی، لوگ عجیب سے، بظاہر وہ انسانوں جیسے نہیں لگ رہے تھے۔ سامنے بیٹھی ایک بوڑھی خاتون اسے اشارہ کر کے کہتی ہے کہ گانا شروع کرو۔ اتنی ہی دیر میں دلہن آنے لگتی ہے۔ دلہن کو دیکھ کے نورا اور اس کے ساتھ سازندہ حیران ہو جاتی ہے۔ دلہن کا چہرہ غیر معیاری طور پر عجیب سا، آنکھیں عجیب سی، اور اس کی آنکھوں میں بالکل بھی سفیدی نہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آنکھوں کی جگہ کالی سیاہی ہے یا کالے گڑھے ہیں۔ دلہن کے بال چہرے پر ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی ہے دونوں پر۔ بہرحال نورا گانا شروع کرتی ہے اور گاتے گاتے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو حال میں عورتیں موجود ہیں وہ عجیب طریقے سے ناچ رہی ہیں۔ جتنی بھی عورتیں ہیں، کسی کا بھی پیر زمین پہ نہیں ہے اور ان کے ناخن جانوروں جیسے ہیں اور وہ سب ہوا میں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کے نورا کا خون خشک ہو جاتا ہے۔ سازندہ اسے اشارہ کرتی ہے کہ بس کرتے ہیں، یہاں سے چلتے ہیں۔ کسی طریقے سے وہ وہاں سے جان چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ باہر دروازہ بند ہوتا ہے۔ نورا کسی طریقے سے اور اس کی سازندہ جان بچا کر وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ نورا نے کبھی بھی دوبارہ گانا نہیں گایا اور اس نے کوئی بھی پرفارمنس نہیں کی۔